السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ ویئر، دس از محمد شعیب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ریبس اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الفلق کی۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں وہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی تھی، اور ان کی جو نزول کی وجہ تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تھا۔ کچھ یہودی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے باخبر فرمایا، اور پھر یہ آیت نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ہی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے لیے دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ تو اگر ہم سورۃ الناس کی بات کریں تو سورۃ الناس کے اندر ہم نے بات کی تھی اندرونی حملے کی، جو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہو جاتا ہے اور ہمیں برے کام پر آمادہ کرتا ہے، ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے ہماری آخرت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ لیکن جو ہمارے بیرونی حملات ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ سورۃ الفلق کی آیتیں ہیں۔ تو سورۃ الفلق کو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سورۃ الفلق، فلق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو فلق کے معنی ہوتے ہیں اجالے کے۔ جیسے کوئی تاریکی جو ہے وہ اجالے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جیسے صبح رات جو ہے وہ صبح میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے جو اندھیرے سے اجالے میں کنورٹ ہوتا ہے، اس چیز کو ہم فلق کا نام دیتے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفلق رکھا گیا۔ سورۃ الفلق مکی سورت ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈلنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان گروہ میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین مختلف چیزوں سے حفاظت یا پناہ لی جا رہی ہے، اور وہ صفت کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی فلق، برب الفلق، مطلب جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، جو تاریکی کو اجالے میں کنورٹ کرنے والا ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے تین چیزوں سے جو ہے وہ پناہ لی جا رہی ہے۔ نمبر فرسٹ کون سی چیز ہے؟ اندھیری۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو زیادہ تر جو ہمارے یہاں پر جرائم ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، وہ رات کے اندھیری میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کفر سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ چوری ڈکیتی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ جانوروں سے ریلیٹڈ ہوں، جو موذی جانور ہوتے ہیں وہ بھی رات میں جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جا رہی ہے۔ اور نمبر سیکنڈ، ان گروہوں کے شر سے جو جادوگرنی ہوتی ہیں یا جو جادوگرنیاں ہوتے ہیں، جو پھونک مار کے جو ہے وہ جادو کرتے ہیں، تو اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو اس میں پناہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور حسد کرنے والے کو شر سے جب وہ مجھ سے ملے، اور حسد کرنے والوں سے، تو جو لوگ حسد کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے جو ہے وہ جلتے ہیں، ان سے بھی اس سورہ میں پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں دنیاوی ہیں۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس میں جو معاملات ہوتے ہیں، جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں، جو کفر کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ دنیاوی ہیں۔ نمبر سیکنڈ، جو گروہ میں پھونک مارتے ہیں اس سے جو ہے آپ کو دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر تھرڈ، جو حسد کرنے والے اس سے بھی آپ کو دنیا میں ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن سورۃ الناس کے اندر جو ہے وہ آپ کی آخرت کا معاملہ تھا، تو یہ دونوں جو ہے وہ دنیاوی اور روحانی دونوں جو معاملات ہیں، ان دونوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی۔ اب دیکھیں سورۃ الناس کا کتنا معاملہ پیچیدہ ہے کہ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کر کے ایک چیز سے پناہ حاصل کی جا رہی تھی، اور وہ تین صفات کون سی تھی؟ رب، مالک اور ہے معبود۔ اور کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی تھی؟ جو شیطان سے، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جبکہ سورۃ الفلق کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، فلق، اور اس سے تین چیزوں سے پناہ حاصل کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس ایک صفت سے ہم تین چیزوں سے پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کر کے ایک چیز سے پناہ حاصل کی جا رہی تھی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث شریف کا ایک ریفرنس بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق سب پڑھ کر دم کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم کے جس حصے تک پہنچ پاتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے۔ تو اگر ہمیں کوئی مصیبت یا کوئی جادو کے معاملات اگر ہماری نظر سے کہیں گزرتے ہیں یا ہمارے اوپر خدا نخواستہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔